الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله صدق الله العظيم. محترم و مکرم اساتذہ اکرام اور میری تعلیمی زندگی کے ہمسفر ساتھیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے 12 ربیع الاول کے عنوان پر چند کلمات پیش کرنا چاہتا ہوں. امید ہے کہ آپ حضرات غور سماعت فرمائیں گے. محترم حاضرین، 12 ربیع الاول جیسے ہی آتا ہے کچھ لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ پڑتی ہے. کچھ لوگ عید میلاد النبی کی مناتے ہیں، کچھ لوگ اپنے گھروں کو کمکموں سے سجاتے ہیں، کچھ لوگ اپنی مسجدوں پر طرح طرح کی روشنیاں جگمگاتے ہیں، کچھ لوگ نئے نئے لباس پہنتے ہیں. ہر طرف گنبد خضرا کا سبز رنگ نور پرشان نظر آتا ہے. لوگ نقلی روزے اضحیٰ کو بنانے کی گستاخی کر بیٹھتے ہیں. عشق و محبت کے نظارے ہر طرف سے دیکھنے کو ملتے ہیں. دنیا کے لوگ پوچھتے ہیں کہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا؟ ربیع الاول کے مہینے پہ یہ ساری خوشیاں اس لیے نظر آ رہی ہیں، یہ محفلیں کیوں سجائی جا رہی ہیں، یہ کمکمے کیوں سجائے جا رہے ہیں، یہ مجلسیں کیوں سجائی جا رہی ہیں، یہ موم بتیاں کیوں جل رہی ہیں، یہ چراغ کیوں جلائے جا رہے ہیں، مسلمان کیوں ایک دوسرے کو مبارکبادی دے رہا ہے، کوئی اپنے اپنے طور پر اپنے اپنے انداز میں کیوں جشن مناتا پھرتا ہے. ہم جواب دیتے ہیں کہ اس مہینے میں ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے. ان کی ولادت ہوئی تھی، دنیا سے ظلم کا خاتمہ ہوا تھا. اس وجہ سے ہم لوگ خوشی مناتے ہیں. مگر دنیا کے لوگ پوچھتے ہیں کہ تم نے محمد عربی کے نام کو تو یاد رکھا ہے، لیکن تم نے اس دین کا کیا کیا جو تم کو محمد عربی دے کر گئے تھے. تم تو آج ہمارے سامنے جزیہ دینے پر مجبور ہو، ہمارے سامنے سر جھکانے پر مجبور ہو. تب مسلمان سوچتا ہے کہ واقعی ہم نے محمد عربی کے نام کو تو یاد رکھا ہے، لیکن ان کے دین کو بھلا دیا، ان کی آنے کی خوشی منائی، مگر ان کے پیغام کو اپنے گھر میں نہیں گھسنے دیا، اپنے جسم میں نہیں گھسنے دیا. محترم حاضرین، محمد عربی آئے تھے، دنیا سے ظلم کا خاتمہ ہوا تھا، مگر آج ہم خوشی مناتے ہیں، خود ظالم بن چکے ہیں. محمد عربی آئے تھے، دنیا سے شرک کا خاتمہ ہوا تھا، مگر ہم نے شرک کو اپنے جسم و جان میں داخل کر لیا ہے، اپنی گلی کوچوں میں داخل کر لیا ہے. محمد عربی آئے تھے، اسلام کو عزت ملی تھی، مگر ہم نے اسلام کو ذلت کی طرف دھکیل دیا، مسلمانوں کو ذلت کی طرف دھکیل دیا. محمد عربی آئے تھے، ساری دنیا کو للکار کر کہا تھا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگوں میں تم سب کی طرف رسول بن کر آیا ہوں، گورے کی طرف بھی، کالے کی طرف بھی، عربی کی طرف بھی، اجمی کی طرف بھی. مگر آج ہمیں ان کی خوشیاں تو یاد رہی، مگر ان کا غم بھول گئے. محمد عربی آئے تھے، ماں بہنوں کے سروں پر دوپٹے کی حفاظت کی تھی، مگر ہم نے دوپٹے کو اتار دیا اور اسے محمد عربی کی غیرت کی چادر بنا ڈالی. مرد بے حیا ہو گئے، مسلمان مغلوب ہو گیا. اے محمد عربی کی خوشی منانے والوں، صحابہ نے نبی کے اقوال کی حفاظت کی، نبی کے افعال کی حفاظت کی، نبی کے دین کی حفاظت کی، نبی کی جان کی حفاظت کی، نبی کے منہ سے گرنے والے لوہا کو ضائع نہیں ہونے دیا، مگر ہم نے نبی کو ضائع کیا اور کہتے ہیں آقا تیری خوشیاں منا رہے ہیں. مسلمانوں، یہ دین آج اگر ہمارے گھروں میں زندہ ہوتا، مسلمانوں کی بستیوں میں زندہ ہوتا، مسلمانوں کی حکومتوں میں زندہ ہوتا، مسلمان غیرت میں ہوتا، مسلمان حیا میں ہوتا، مسلمان اگر عزت کی حالت میں ہوتے، مسلمان اگر غیرت میں ہوتے، صدیق اکبر جیسی صداقت ہوتی، عمر جیسی عدالت ہوتی، عثمان جیسی حیا ہوتی، علی جیسی شجاعت ہوتی، امیر معاویہ جیسا تدبر ہوتا، حسن و حسین جیسی قربانی ہوتی، عبداللہ ابن مسعود جیسا علم فقہ ہوتا، حضرت عباس جیسی تفسیر ہوتی، ابو ہریرہ جیسی حدیث ہوتی، ابو دجانہ جیسی چال ہوتی، حضرت عبداللہ ابن مکتوم جیسا ولولہ ہوتا، یا حضرت حنظلہ جیسی قربانی ہوتی،
کہ پہلی رات کی دلہن کو چھوڑ کر میدان جہاد میں کود پڑے، یا حضرت حمزہ جیسی قربانی ہوتی کہ 4 بیٹے شہید کرا کر پوچھ رہی ہے کہ آقا تو ٹھیک ہے، اگر سب کچھ ہوتا تو مسلمانوں ہمارے لیے جائز ہوتا کہ ہم جشن مناتے، خوشی مناتے۔ محترم حاضرین، ایک طرف صحابہ ہیں اور ایک طرف ہم جیسے نامراد ہے کہ جنہوں نے آقا مدنی کے دین کو برسر عام بازار میں فروخت کر دیا۔ مسلمانوں جشن منانے کے لیے کیوں اپنے آپ کو جھوٹی تسلی دیتے ہو، ان کو میں سجاتے ہو؟ تمہارے نبی تو بہادر تھے، تم تو بزدل ہو چکے ہو۔ تمہارے نبی قربانی دینے والے تھے، تم تو مفاد پرست بن چکے ہو۔ تمہارے نبی نے رب کے علاوہ کسی کے سامنے سر نہیں جھکایا تھا، تم در در سے بھیک مانگتے پھرتے ہو۔ تمہارے نبی نے ساری دنیا کے کفر کو للکارا تھا اور تم ساری دنیا کے کفر کے سامنے گھٹنے ٹیک چکے ہو۔ اللہ کے نبی کے سر سے بہنے والا خون قدموں تک پہنچ چکا تھا، سر سے بہنے والا خون قدموں تک پہنچ چکا تھا، اور تمہارے ہاتھوں سے تو مسلمانوں کا لہو بہہ رہا ہے۔ مسلمانوں، تم کو نبی کی شکل اچھی نہیں لگی، گلی کوچوں میں جاؤ، مسلمان داڑھی مڈائے پھرتے ہیں۔ آقا مدنی کی داڑھی، آقا مدنی داڑھی میں گند کرتے تھے، آقا کی داڑھی کے 20 بال سفید ہوئے تھے، باقی سارے کالے تھے۔ اس داڑھی پر فرشتے بھی ناز کرتے تھے، رش کرتے تھے۔ مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، اگر میرے محبوب کے چہرے کو دیکھتی تو اپنے دلوں کو کاٹ دیتی۔ اصل حسن تو آقا مدنی کا تھا، جبریل زیارت کے لیے آیا کرتے تھے۔ اور ایک طرف صحابہ ہے کہ جنہوں نے نبی کی حدیث کو محفوظ کیا، نبی کیا کھاتے تھے صحابہ نے محفوظ کیا، نبی کیا پیتے تھے صحابہ نے محفوظ کیا، نبی کا حلیہ کیسا تھا صحابہ نے محفوظ کیا، نبی چلتے کیسے تھے صحابہ نے محفوظ کیا، نبی مسکراتے کیسے تھے صحابہ نے محفوظ کیا، نبی مسواک کس طرح سے کرتے تھے صحابہ نے محفوظ کیا، نبی سرما کس طرح سے لگاتے تھے صحابہ نے محفوظ کیا، نبی میدان میں لڑتے کس طرح سے تھے صحابہ نے محفوظ کیا، نبی کی تلوار کیسی تھی، نبی کی مسواک کیسی تھی، نبی کی جنگی ٹوپی کیسی تھی، نبی کا کرتا کیسا تھا، نبی کا امامہ کیسا تھا، نبی کا تہبند کیسا تھا، نبی کی چال کیسی تھی، نبی کی صحبت کیسی تھی، نبی کی مجلس کیسی تھی، نبی کی خلوت کیسی تھی، نبی کی جنت کیسی تھی، نبی کا امن کیسا تھا، نبی کی ذہانت کیسی تھی، نبی کی شجاعت کیسی تھی، نبی کی دشمنی کیسی تھی، نبی کی صلح کس طرح کی تھی، نبی کی دشمنی کس طرح کی تھی۔ رب کعبہ کی قسم یہاں تک بتلا دیا کہ نبی کا کفن کیسا تھا، نبی کا دفن کیسا تھا۔ افسوس افسوس، اور آج ہمارا یہ حال ہے کہ نہ شادی نبی کے مطابق، نہ کرتا نبی کے مطابق، نہ کفن نبی کے مطابق، نہ دفن نبی کے مطابق۔ جتنا